نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے استخارہ. استخارہ کا لفظ جانا پہچانا لفظ ہے. عام طور پر اسے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان شاید اپنے مستقبل کے بارے میں جان لے یا اپنے کاموں کے انجام کے بارے میں اس کو صحیح پتہ چل جائے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والے کام نہیں بلکہ ماضی میں ہونے والے کاموں پر بھی استخارہ کیا جاتا ہے. جیسے بعض اوقات اگر کسی کی چوری ہو جائے تو وہ استخارہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چوری کس نے کی. حالانکہ استخارہ چور معلوم کرنے کا طریقہ نہیں اور ماضی میں ہونے والے کسی واقعے کی حقیقت جاننے کا ذریعہ نہیں یا ہمارے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے یہ معلوم کرنے کا ذریعہ بھی نہیں. بلکہ استخارہ کسی بھی اہم ترین کام میں جو انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے یا اہم کام اس میں اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں. جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو انسان اس کے انجام کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ نہ جانے نتیجہ کیا نکلے گا. مثلاً اگر کسی بچے کی شادی کرنا ہے تو اس پر انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس رشتے کو کہاں کریں یا نہ کریں یا نہ کریں. اسی طرح کہیں سے کوئی جاب آفر ہے تو اسے ایکسپٹ کریں یا نہ. کسی دوسرے ملک کا سفر درپیش ہے یا چھوٹا سا سفر بھی تو وہاں جائیں یا نہ. یعنی ہر وہ چیز ہر وہ کام جو ہمیں فکر مند کرتا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں دل کا اطمینان نہیں ہوتا یا شرح صدر نہیں ہوتا یا اس کے بارے میں ہم شور نہیں ہوتے کہ ہم اسے کریں یا نہ کریں, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو ایسے تمام امور میں اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے اور اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی کا سوال کرنے اور اسے مانگنے کا نام استخارہ ہے کہ اللہ اس کام کو جو میں کرنے جا رہا ہوں تو اسے ہمارے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے اگر یہ ہمارے حق میں اچھا ہے, اور اگر اچھا نہیں تو اسے ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس سے دور کر دے. جیسا کہ ابھی آپ دعا میں بھی دیکھیں گے کہ جو دعا سکھائی گئی باقاعدہ اس کے الفاظ کیا کہتے ہیں. اور کسی بھی کام کے انجام کو سامنے رکھ کر کوئی قدم اٹھانا یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے. وہ بے سوچے سمجھے کسی چیز میں نہیں کود پڑتے بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں, اور پھر صرف اپنی تدبیر پر بھی بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں. اسلام سے قبل لوگ اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے, اور وہ کیا ہوتے تھے, جیسے فال نکالتے تھے, پرندوں سے فال لیتے. جیسے کوئی اہم کام ہوتا تو پرندہ لے کر اس کو اڑاتے. اگر مثلاً کہتے کہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف گیا تو کام بہت اچھا ہے, اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو کام درست نہیں. اسی طرح بعض اوقات تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرتے جس کو قرآن مجید میں ازلام کہا گیا, اور ازلام کو رجس من عمل الشیطان کہا گیا. انتہائی گندے شیطانی کام ہے. اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ عموماً وہ تیر کے اوپر ہاں یا نہ لکھ کر رکھ دیتے اور پھر اس سے فال لیتے. بعض اوقات تیر پھینکتے اور اگر تیر دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام اچھا ہے, اور اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام ہمارے حق میں اچھا نہیں. اسی طرح بعض اوقات قیافہ شناسی کرتے, پرندے وغیرہ اڑا کر قسمت کا حال معلوم کرتے. تو یہ تمام طریقے جاہلیت کے دور میں رائج تھے.
اور آج بھی بہت سے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں. بعض اوقات پرندوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یا پھر اب جدید ذرائع میں کمپیوٹر وغیرہ ہے تو اس کے ذریعے استخارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں میں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری رہنمائی کیا فرمائی، کیونکہ زندگی کا کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں کہ جس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. اور اصل رہنمائی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے. جس طرح وہ رہنمائی کرتا ہے وہی دراصل انسان کے لیے سیدھا راستہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام استخارے کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن و سنت استخارے کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے. یعنی ہر کام سے مراد ہر اہم کام میں استخارہ کرنے کے لیے اس طرح یہ دعا سکھاتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا استخارہ سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سیکھنا. ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جہاں تک سیکھنے کا تعلق ہے تو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ استخارے کی دعا کو سیکھنے کا بھی اتنا ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے جیسے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے. یعنی فرض نماز کے بعد دعا استخارہ نہیں بلکہ الگ سے 2 نفل پڑھے اور مدرجہ ذیل دعا مانگے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ. وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں. علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ، اگر یہ کام تیرے علم کے مطابق یعنی جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، اور خیر جہاں بھی ہو اسے میرا مقدر بنا دے، پھر مجھے اس پر مطمئن کر دے. تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ دعا کے الفاظ کیا کہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت، اس کے فضل، ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی گئی کہ تیرے پاس یہ سب کچھ ہے، اور پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا گیا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، میں نہیں، علم تیرے پاس ہے، میں نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ
انسان ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اور دوسری طرف اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ساری طاقت اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو جانتا میں نہیں جانتا. اس لیے اپنے علم کی وجہ سے, اپنی قدرت کی وجہ سے, اپنے خاص فضل کی وجہ سے تو میری رہنمائی کر کہ اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے حق میں اچھا ہے تو میرے لیے راستے آسان کر دے, اسے میرے مقدر میں کر دے, اور اگر اچھا نہیں اسے مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے, اور پھر جہاں بھی خیر ہے وہاں لے جا. مجھے نہیں پتا کیونکہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے خیر کہاں ہے. ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں, جو چیز ظاہر میں اچھی لگتی ہے اسے ہی اچھا سمجھتے ہیں, اس کا باطن نہیں جانتے, اس کے اندر سے نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور تمہارے لیے بہت بری ہو, شر ہو. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو, وہ خیر لکم, وہ تمہارے لیے اچھی ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا تم نہیں جانتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہمارے لیے. تو جس کے پاس علم ہے, جو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے, ان پر فضل کرنے والا ہے, تو بہتر کیا ہے کہ انسان اسی کی طرف رجوع کرے. تو اس طرح یہ دعا مانگنے میں سراسر خیر و بھلائی ہے. یعنی استخارہ کا لفظ نکلا ہی خیر سے ہے, اور استخارہ کرنا سراسر خیر اور بھلائی کو دعوت دینا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر مانگنا ہے. اس طرح انسان کا ایک تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے, ہمارا ایک کنیکشن رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ پر توکل ہوتا ہے کہ خیر تیرے پاس ہے, میں تدبیر کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, لیکن خیر بھلائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, مالک تو ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے, اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ میں اب تیرے ذمہ پہ ڈالتا ہوں, جیسا تو چاہے کرے, اور میری بھلائی کو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے, لہذا تو میرے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے. اس طرح ایک طرح سے انسان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر رہا, کیونکہ لوگ تو طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں, اور استخارہ کرنا بھی بندوں سے مشورے کے بعد چاہیے. یہ نہیں استخارہ کر کے پھر بندوں سے مشورہ کرنے لگ جائیں, بندوں سے مشورہ کر کے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, پھر جب بندے بتا دیں کہ اچھا آپ یہ کر لیں, مثلا آپ کی بچی ہے, 2-3 رشتے آئے ہوئے ہیں, آپ اپنی کسی دوست سے ذکر کرتے ہیں کہ رشتہ ایسا ایسا ہے, تم بتاؤ کہ کیا کروں, مثلا وہ کہتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بہتر لگ رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے مشورہ کریں گے, استخارہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں واقعی اچھا ہے تو اس کو اچھا کر دے. یعنی گویا آپ نے بندوں کے مشورے پہ بھروسہ نہیں کیا, اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کیا, فائنل ڈیسیژن کس کے ہاتھ پہ چھوڑا؟ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ. اس طرح جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کو خاص قسم کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ اب جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا, کیونکہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے, اچھا گمان رکھتا ہے. اور پھر اس طرح انسان ایک پریشانی سے بھی نجات پا جاتا ہے. ورنہ ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی انسان کو اہم ڈیسیژن لینا ہوتا ہے جس میں کوئی انسان انوالو ہو, پیسہ انوالو ہو, انسان کی کوئی بھی پیاری چیز انوالو ہو, تو اس میں بہت ہم ہوگا. مثلاً آپ نے اپنے بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو آپ کے دل پہ ایک عجب پریشانی رہتی, بھیجے یا نہ بھیجے, ایسا کریں یا نہ کریں. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر شاید ہمارے پاس ہو تو ہم زیادہ بہتر ٹیک کیئر کریں اس کی. حالانکہ ہر ایک کا رازق تو اللہ ہی ہے, اور ہر ایک کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کو روانہ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ واللہ خیر حافظہ, اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا, معاملہ اللہ ہی پہ چھوڑتے ہیں, اور اس کے سوا بندہ کر بھی کیا سکتا ہے. لیکن جب انسان اپنی چوائس کے ساتھ, اپنی خوشی کے ساتھ, اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سنبھال لیتا ہے اور اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے.
تو اس طرح بندے کی اللہ سے ایک محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے اور اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اپنی بندگی کا احساس بھی ہوتا ہے. اور انسان کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا، تجھ پہ بھروسہ کر رہا ہوں. اور ویسے بھی غیب کا علم تو اللہ ہی کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو بہرحال استخارہ خیر و بھلائی کا دروازہ کھولتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا، پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، یعنی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا، اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی، یعنی جو فیصلہ کیا پھر اس پہ جم گیا، ایسا شخص کبھی شرمندہ نہ ہوگا، کبھی نادم نہ ہوگا اپنے فیصلے پر. یعنی اس نے فیصلہ کر لیا، ڈیسیژن لے لیا. اب مثلاً ایک شخص نے استخارہ کیا اور اس کا شرع صدر ہو گیا، اطمینان ہو گیا. اب اس نے سفر کیا تو راستے میں اس کو ٹریفک جام ملی یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس وقت بھی انسان کو پریشانی نہیں ہوگی، وہ کہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے، کیونکہ میں تو استخارہ کر کے نکلا تھا. کیونکہ بعض چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن انہی میں بھلائی ہوتی ہے. بعض چیزوں میں ڈیلیز ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا، پھر یہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے آپ کے حق میں خیر لکھی ہے، آپ کو کسی اور بڑی مصیبت سے بچانا تھا. آپ استخارے کے بغیر جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی کسی مصیبت میں پھنستے، تو اللہ نے آپ کو راستے میں روک لیا. تو وہ ڈیلیز جو ہے یا ٹریفک جام ہونا یا راستے میں کوئی کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھنا یا کوئی، وہ دراصل آپ کو کسی بڑی مشکل سے بچانا بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح بندہ جب استخارہ کر لیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پہ راضی ہونا، یعنی استخارے کے بعد جو پھر قدم اٹھایا، جدھر دل مائل ہوا وہ کر لیا، تو اس پہ راضی ہونا انسان کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی کی علامت ہے. اور استخارہ نہ کرنا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان استخارہ کرے اور اس کے بعد اس کے حق میں کوئی چیز بری ہو. لیکن اگر مثلا کسی نے استخارہ کر کے شادی کی اور حالات پھر بھی مشکل ہو گئے تو انسان کہتا ہے میں نے تو استخارہ کیا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ زندگی تو ہے ہی ایک ٹیسٹ، ایک طرح سے نہیں تو دوسری طرح ہوگا. الٹیمیٹ راحت اور مکمل خوشی صرف جنت میں ہے. دنیا میں کوئی چیز، کوئی کام، کوئی راستہ مشکلات سے خالی نہیں. یہاں ہر راستے پر رکاوٹ ہے، جون سا چاہے راستہ لے لیں، کسی بھی کام کے کرنے کا جو چاہے راستہ لے لیں، ہر راستے میں آپ کو اشارے ملیں گے، ہر راستے میں آپ کو ٹریفک لائٹس ملیں گی اور آپ کو رکنا ہے. آپ جتنی بھی ٹائمنگ کر کے نکلے نا کہ اچھا میں اگر اس وقت نکلوں تو مجھے فلان جگہ ریڈ لائٹ نہیں ملے گی، نہیں، وہاں نہیں ملے گی، آگے مل جائے گی. یہ کبھی ہوا کہ آپ گھر سے نکلے اور 100% ساری گرین لائٹس ہوں؟ ہارڈلی کبھی ہوگا، ونس ان اے وائل. ادروائز کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آتی، کبھی چھوٹی کبھی بڑی، کیونکہ زندگی ہے ہی اس کا نام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے پیدا کیا کہ ہم کرتے کیا ہیں. پھر اس موقع پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو دراصل ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کتنا عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، ہم یہاں پر کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. کہیں ہم کوئی ظلم و زیادتی کی بات تو نہیں کرتے، کہیں ہم کوئی ناجائز بات تو منہ سے نہیں نکالتے، کہیں ہم کوئی ایسا ری ایکشن تو نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ خصوصاً شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے. ویسے تو ہر اہم کام، اذا اہم الامر، کوئی بھی اہم کام ہو اس پہ استخارہ کرنا چاہیے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جس میں شادی کے موقع پر آپ نے استخارہ یوں سکھایا تھا. آپ نے فرمایا بہترین طریقے سے وضو کرو، یعنی جب استخارہ کرو تو ایک اہم نماز ہے، یعنی عام نمازوں سے بھی ایک طرح سے زیادہ اہتمام کرو، بہترین طریقے سے وضو کرو. پھر اللہ نے جو تیرے مقدر میں نماز لکھی ہے
وہ پڑھو، یعنی جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استخارہ کی رکعت 2 بھی ہو سکتی ہے، اور اگر زیادہ کوئی پڑھ کے کرنا چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. ایک بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں اور ایک سے زائد بار بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان کرو. دوسری حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے، اس حدیث میں یہ تفصیل بھی ہے کہ اللہ کی بزرگی حمد و ثنا بیان کرو. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم نفل پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا استخارہ پڑھتے ہیں. وہ اسی وجہ سے درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب ایک دفعہ انسان درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں آتی ہیں. تو دعا تو ہم خیر کی کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ سونے پہ سہاگا، اس عمل کو اور تیز کر دیتا ہے. اور پھر آپ نے یہ دعا سکھائی جس میں خصوصاً جو رشتہ سامنے ہے اس کا نام لے کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے دل میں دعا کی جائے. کیونکہ دعا استخارہ میں جب یہ لفظ آتا ہے نا حاضر الامر، تو اس جگہ اپنی حاجت کا نام لینا چاہیے. مثلاً حاضر نکاح، یا اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کے بارے میں تو رہنمائی دے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ چونکہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے، اس لیے قرآن و سنت نے یا ہمارے دین نے جو طریقہ ہمیں استخارے کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. من گھڑت طریقوں سے استخارے نہیں کرنے چاہیے. یہ تو پھر اللہ رسول سے آگے جانے والی بات ہو جاتی ہے نا، کہ انہوں نے جو چیز ہمیں دی وہ تو ہم کر نہیں رہے، یا اس کو ہم معمولی سمجھیں، یا اس کے بارے میں ہمارے دل میں اطمینان نہ ہو، اور جو لوگوں نے طریقے اختیار کر لیے ان کے پیچھے ہم لپکے، تو یہ چیز پسندیدہ نہ ہوگی. تو پھر استخارے کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کیا فوائد ہیں، کیا احکام ہیں، مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے، البتہ فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا حج کروں یا نہ کروں، کیونکہ ان کا کرنا تو واجب ہے. پھر اسی طرح حرام کاموں کے لیے استخارہ نہیں ہوگا کہ میں شراب پیوں کہ نہ پیوں، یا کوئی مکروہ چیزیں جو ہے کہ میں فلاں کو ماروں یا نہ ماروں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا. تو جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی شرط کیا؟ طہارت، اچھی طرح وضو کرے. پھر یہ کہ نیت، استخارے کی نیت سے نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے یا زیادہ، جتنا بھی چاہے. پھر یہ ہے کہ نماز وہی نماز ہے جس میں خشوع و خضوع، پوری توجہ سے نماز پڑھے. پھر سلام پھیرے، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، درود شریف پڑھے، دعا استخارہ پڑھے، اور دعا میں عاجزی ہو، زاری ہو. یعنی دعا اس طرح کرے کہ جس میں خوب رو کے دعا کرے یا پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی بار استخارہ کیا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، دعا کیسے کی تھی، کتنی توجہ سے کی تھی، اس طرف تو دھیان ہی نہیں ہوتا عام طور پر. اور پھر یقین کامل کے ساتھ دعا کرے کہ بس اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے میری، اور اب جو بھی اس کے بعد میں میرے سامنے آئے گا میں اسے کروں گا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. یعنی پھر اطمینان کر لے. ایک اور چیز یہ ہے کہ استخارے کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں. جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے آپ استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم الامر، جب کسی کام کا ارادہ کرے، جب کوئی اہم کام پیش آئے، جب بھی، دن کو، رات کو. ہاں نفل پڑھنے میں جو مکروہ اوقات ہے ان سے بچے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ارجنٹ ضرورت ہو، ایمرجنسی کی کیفیت ہو. اور مکروہ اوقات کون سے؟ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، دوپہر کو جب سورج پیک پر ہو یعنی زوال سے پہلے، پھر اسی طرح عصر کی نماز کے بعد. باقی جس وقت چاہے استخارہ کی نماز پڑھے اور استخارہ کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا کوئی لازمی نہیں، ضروری نہیں، آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا. اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے. بعض اوقات کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ انسان کا دل کھل جاتا ہے کہ اوہ اچھا یہ میری بات کا جواب ہے. مثلاً آپ استخارہ کر کے نفل پڑھ کے اٹھتے ہیں، جتنے میں کسی کا فون آ جاتا ہے اور وہ آپ کو کوئی نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اور وہ بات وہی ہوتی اتفاق سے کہ جو جس کے لیے آپ دعا کر رہے تھے. تو اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا
اور اس کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، جیسے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو اسباب کے پردے میں ہوتی، چھت پٹ کے نہیں چیزیں گرتی. یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ آئے گا جو آپ کو وہی کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ اب آپ یہ کرو یا نہ کرو. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پتہ کیسے چلے گا؟ بھی کسی بھی طریقے سے پتہ چلے گا، اور کوئی اس کا مخصوص طریقہ نہیں بتایا گا کہ آپ کو ضرور خواب آئے گا یا ضرور کوئی شخص ملے گا یا کوئی اور چیز ہوگی. نہیں، وہ دل کا ایک اطمینان ہو جاتا ہے. یا اگر بلینک بھی ہے آپ کا دل، کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی جو آپ کے سامنے اب کام آ گیا ہے آپ اس کو کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے گا. اور اگر نہیں خیر اس میں تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایسا سبب بنا دے گا کہ کام میں رکاوٹ آ جائے گی، تو کام نہیں ہوگا. پچھلے دنوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. میں نے قبولیت کے اوقات میں 2-3 دفعہ استخارہ کیا. کچھ سفر کرنا تھا مجھے، میں نے ٹکٹ بھی خرید لی، بیگ بھی پیک کر لی، سب کچھ ہو گیا. رات کے 1 بجے کے قریب پلان چینج ہو گیا، لاسٹ مومنٹ پہ. اور میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا. جانا میں نے کہیں تھا، بالکل میں کسی اور سمت پہ پہنچ گئی. اور اس دوسری جگہ جہاں گئی وہاں کئی کام اللہ نے ایسے کرائی جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے. کیونکہ ہم دعا بھی یہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں تو اس کو پھیر دے اور جہاں خیر ہے وہاں لے جا. اور میرے وہم و گمان میں نہیں. آپ بتائیے رات کے 1 بجے کون سا ٹریول ایجنٹ جاگ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹکٹ دے؟ لیکن اتفاق سے ایک جاننے والے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا، اس نے ٹکٹ کو بندوبست کر دیا. وہ بھی اتفاق سے جاگ رہا تھا، اس نے کہا بھی بکنگ کر دیتے. تو حیرت انگیز طور پر حالات اور سین چینج ہو جاتا ہے. آپ کے پیک کیے ہوئے بیگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور آپ کسی اور پلین میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا. تو یہی استخارے کا جواب ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم پھر بھی اسی لائن پہ جا رہے تھے، اچانک کوئی گڑبڑ ہو جاتی. اچھا اس وقت ہم بھولے ہوئے ہوتے کہ ہم نے استخارہ کیا تھا، پھر ہم ایک اور فرسٹریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کیا ہوا استخارہ تو آپ کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، اسی میں خیر ہے. ابھی آپ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھے تھے، معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں کسی کام سے، راستے میں وہ 2 لوگ لڑتے ہوئے ملے اور ان کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا تھا. جو ان کے قوم کا بندہ تھا اس نے پکارا، آپ نے آگے بڑھ کے چھڑانا چاہا ہوگا، دوسرے کو مکہ مارا، وہ وہی مر گیا. اور پھر وہ تو چلے گئے گھر. اگلے دن جب نکلے تو وہ ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. تو فوراً نکلے اور مدین پہنچے. انہوں نے کوئی پلان کیا تھا کہ خواب آیا تھا ان کو؟ نہیں. بعض اوقات انسان کرنا کچھ چاہتا ہے اور زندگی میں ہر چیز اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف میرے ساتھ ہی کسی اور کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. ہم پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری ہی کسی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے نتیجے کو دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات استخارہ کرتے ہوئے ہمارا اپنا رجحان کسی ایک طرف ہوتا ہے. کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا دھیان کسی ایک خاص چیز کی طرف ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر خواب بھی ویسا ہی آئے گا جو ہمارا دل چاہ رہا ہے اور ہم کریں گے بھی وہی جو ہماری مرضی ہے. تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے تو خیر مانگی تھی. اب اگر آپ کا دل اس طرف مائل ہے تو اصل بات ہی یہی کہ جدھر دل مائل ہو کر لیں آپ. اگر استخارے سے پہلے بھی ادھر دل مائل تھا اور بعد میں بھی وہی دل پہ ہے، کر لیجئے، اللہ اسی میں خیر ڈال دے گا. کیونکہ مانگ تو الٹیمیٹلی ہم اللہ کی بھلائی رہے ہیں نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مسنون طریقے موجود ہیں تو غیر مسنون طریقے اختیار کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. انہوں نے جو تعلیم دی ہے نا کافی ہے تمہارے لیے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہاں ایک دور آئے گا کہ اس میں لوگوں کے پاس کمپیوٹرز ہوں گے یا پھر کچھ علماء ہوں گے جو ان کو غیب کی خبریں بتایا کریں گے. یہ سب من گھڑت چیزیں. استخارہ انسان کے عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ ہے، جبکہ لوگوں نے اس کو عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنا لیا. ہمارا ایمان کیا ہے، یقین کیا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. جب ہم کسی انسان سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ میری قسمت میں کیا لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیب کا حال معلوم کر رہے ہیں کسی اور سے.
تو یہ تو شرک ہے. تو بہت سے لوگ استخارے کی وجہ سے بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان کا ازالہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس دعا کو سیکھ لیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, اور دوسرے لوگوں کو بھی دوسرے لوگوں تک صحیح تعلیم پہنچائیں, اس کو عام کریں, تاکہ غلط چیزیں جو ہیں ان سے لوگ نکلیں. ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, لیکن وہ کسی انسان سے غیب کی خبر معلوم کر رہا ہے. جیسے اس زمانے میں بھی لوگ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے, اور اس کے بارے میں صاف صاف حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی عراف کے پاس گیا, یعنی ہاتھ دیکھنے والے یا غیب کی خبر معلوم کرنے والے کے پاس, اس کی سزا کیا ہے سب کو پتا ہے, 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں. لیکن کتنا عام ہے کہ لوگ اب تو فون پہ بھی حال غیب کے معلوم کرتے رہتے ہیں. تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اور اگر آپ نے استخارہ کیا, دعا مانگی, لیکن کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا, دیر ہو رہی ہے, نہ ہاں ہو رہی ہے, نہ کر پا رہے, نہ کر پا رہے, تو بھی صبر سے کام لینا چاہیے. کیونکہ معاملے میں خیر ہوگی تو رستہ آسان ہو جائے گا, شر ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا اور بہتر چیز سامنے لے آئے گا. کسی شاعر کا شعر ہے کہ توکل علی الرحمن فی کل حاجت اردت فإن اللہ یقضی ویقدر اذا ما یرد ذو العرش امرا بعبده یصبہ وما للعبد ما یتخیر. اپنی ہر حاجت میں رحمان پہ توکل کرو, تو ارادہ کرتا ہے, حالانکہ قضاء و قدر کا مالک اللہ ہے, تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب عرش والا اپنے بندے کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے, وہ اس کو مکمل کر دیتا ہے, اور بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور صاحب ایمان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے پہ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے, اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور اس پر اس کے لیے اجر ہے, اور اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے, اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے. دونوں ہی حالتیں اجر کی حالتیں ہیں. تو الٹیمیٹلی تو ہمیں اللہ کے سامنے جا کر اس ہمیشہ کی زندگی میں اجر لینا ہے نا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے. وہ شخص کبھی محروم نہیں ہوتا نعمت سے جو شکر ادا کرتا ہے. جس کو شکر کی توفیق ہو گئی اس کے لیے نعمت کا قریب آنا لازم ہو گیا. نعمت قریب آ جائے گی, بس ملنے ہی والی ہے اس کو نعمت, کیونکہ وہ ہر حال میں شکر کر رہا ہے. ایک شکر ہوتا ہے جب کوئی خوشی ملے, اور ایک شکر ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آئے تب بھی شکر کرے, یہ سوچ کر کہ کیا پتا اللہ نے کسی سے بڑی بلا سے بچا لیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمت مقرر کر دیتا ہے. اسی طرح جس کو توبہ کی توفیق ہو جائے, سمجھے کہ وہ کامیاب ہوگی, اس سے کامیابی دور نہیں. کیونکہ جب استغفار کرتا ہے انسان اور توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی نعمتوں کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں. اور جس کو استخارے کی توفیق ہو گئی اس کے لیے خیر لازم ہو گیا, کیونکہ استخارہ ہے ہی خیر مانگنے کی دعا. باقی بھی انسان جو خیر و بھلائی اللہ کی طرف منسوب کرے گا اس میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھلیں گے. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض لوگ استخارہ تو کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر واضح انڈیکیشن آ بھی جائے پھر اس کے خلاف کرتے ہیں, تو یہ گناہ کبیرہ ہے. مثلاً کسی کو واضح خواب آ گیا, بالکل واضح پتہ چل گیا, اور اس کے باوجود وہ اس چیز سے ہٹ جائے تو پھر اس کے لیے نقصان ہے. اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک, اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. بعض لوگ خود استخارہ کرتے ہیں, جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر مجبور کرتے ہیں دوسروں کو کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں, آپ ہمیں استخارہ کر کے دیں. بھئی آپ اپنے لیے دعا خود مانگے. استخارہ تو ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا, اور آپ دعائیں نہیں مانگ رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں نے استخارہ کی فیس بھی رکھی ہوئی, اس کے کاروبار بنا لیا ہے. تو یہ طریقے جو ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں استخارے سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
پھر آخر میں دعا کہلوا دوں گی تاکہ اس کی زبردیر ٹھیک کرا دوں. استخارہ عموماً ایک دفعہ کرنا کافی ہے، لیکن اگر ابھی دل کی تسلی اطمینان نہیں یا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو جتنا چاہے کر لیں، کوئی منع نہیں ہے. کیونکہ دعا ہے نا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ دعا کتنی دفعہ مانگنی چاہیے تو جتنی دفعہ چاہیں آپ مانگیں. استخارہ نکالنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں، استخارہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہے 2 نفل پڑھ کے دعا کرنا. اگر وہ کوئی شراب پینے والا بھی اپنے لیے پڑھتا ہے یا کوئی بظاہر اللہ کی نافرمانی کرنے والی لڑکی بھی اپنے لیے پڑھتی ہے تو ضرور پڑھنی چاہیے. اگر وہ لڑکی ہے اس کو پتا ہے کہ اگلا جو لڑکا ہے اوکے سے آیا ہے اس کو فیملی مطلب ان کو معلوم ہے بظاہر دیکھنے میں صحیح نہیں، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ پیسے والے ہیں میرا فیوچر صحیح رہے گا، لیکن پھر بھی اس چیز کے لیے استخارہ کرتی ہے. کیونکہ ایک میری فیملی میں ایک ایسا ہوا تھا، میری سیکنڈ کزن تھی، انہوں نے اب یہ نہیں معلوم کہ کیا ہوا کیا نہیں، اس لڑکی کو طلاق ہو گئی. یہی قصہ ایک میری دوست کے ساتھ بھی ہوا. وہاں پر بھی لڑکا ایسا ہی تھا کہ لڑکا بہت آؤٹ گوئنگ تھا، اس نے خود بھی استخارہ کیا، استخارہ انہوں نے جو ہے اپنی امی نے بھی ان کے کیا، اس کے ساتھ بھی سیم سچویشن ہے. تو ایسا جب استخارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا صحیح آیا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا مسئلہ ہوا تھا، استخارہ کیسے صحیح آیا. جی اس میں آپ دیکھیے کہ استخارہ جو ہے کسی بھی کام کے فیصلے کے لیے اللہ سے مدد لینا ہے کہ میں فیصلہ کر پاؤں. ٹھیک ہے، ہو گیا فیصلہ آپ کے لیے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے سفر شروع کیا اور پھر بھی کوئی ناپسندیدہ صورت سامنے آ جائے. 2 وجوہات ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ استخارہ تو ہے ہی دعا. دوسری بات یہ ہے کہ قبول ہو چکی ہے اور جو سچویشن پیش آئی ہے اس میں آپ کی دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی ہے جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی. کیونکہ بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے مشکلات میں پڑھ کے، اور وہ انسان کے لیے خیر ہوتی ہے. کیونکہ یہ آتا ہے نا کہ مومن کے لیے جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی اس کے لیے، وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی. تو اس لیے ہم اس وقت استخارے کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استخارے کے بعد جو فیصلہ ہوا اس میں ظاہری طور پر اگر ہمیں وہ کامیابی نہیں ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کوئی اس سے بڑی خیر دینا چاہتا تھا، کیونکہ ہم نے خیر مانگی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ یہی چیز جو ہے وہ ہر حال میں ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر روڈ پر ٹریفک لائٹس میں ریڈ لائٹ آتی ہی آتی ہے. زندگی میں ہرڈل اونچ نیچ ہوتی ہی ہے، لیکن بعض اوقات چھوٹی مشکل کسی بڑی مشکل سے بھی بچا لیتی ہے انسان کو. یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر استخارے میں اشارہ آ جائے یہ بہت اچھا ہے اور پھر اسے منکر ہو جائے نہ کریں. اب ایک ماں تو اپنے بچوں کے لیے استخارہ کرے گی، اس وقت بچے نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ استخارہ کر لیں، تو پھر ماں پہ ذمہ نہیں. اگر بچہ بعد میں نہیں مانتا تو ماں پہ ذمہ نہیں. مطلب بہت خوبصورت تھا بھائی سب کچھ آیا، بچہ بعد میں منکر ہو گیا، بس پھر آپ کی ذمہ نہیں، کیونکہ آپ بچے کو گناہ ہونا نہیں، کیونکہ بچے نے تو نہیں کیا تھا. استخارہ اپنے خواب آتا ہے، خواب بہت ایبسٹریکٹ سا ہوتا ہے، ناٹ نیسیسریلی کلیئر. تو خواب کی تعبیر کس کو پوچھنی چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں کچھ امام صاحب سے پوچھتا ہے. جی خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ علم والے سے پوچھ لینی چاہیے اگر کوئی ہو. لیکن بعض اوقات خود زیادہ سمجھ آتی کسی دوسرے کی بنسبت، کیونکہ انسان خواب کے بعد کی جو فیلنگ ہے نا، ہر خواب کے بعد ایک آپ کے اندر فیلنگ رہ جاتی ہے. بعض اوقات دیکھنے میں خواب بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن آپ کی فیلنگ پھر بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. بعض اوقات خواب اتنا اچھا نہیں بھی ہوتا لیکن بعد میں آپ کو ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ اصل چیز ہے اطمینان. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ استخارہ کر کے سونا کیا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں استخارہ کر کے سونا، کوئی ضروری نہیں خواب کا آنا، کوئی ضروری نہیں کسی خاص وقت میں استخارہ کرنا، کسی ٹائم پہ بھی کر سکتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استخارہ کی نماز دعا پڑھ کے پھر آپ باتیں کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر وقت بہترین ہے سوائے مکروہ اوقات کے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اب جیسے 2 الگ الگ میٹر ہیں، مطلب آپ نے کہا اس کے لیے پرپوزل کے لیے بھی اور الگ، تو ان کے لیے
ایک ہی استخارہ کر سکتے ہیں؟ الگ الگ کرنا چاہیے جی. اگر 2 پروپوزلز ہیں تو دونوں کے لیے الگ الگ کرنا چاہیے. آپ نے مسلم طریقہ بتایا کہ نفل پڑھنے، لیکن کئی بار ایسے بھی ہوتے ہیں ہم نفل گڈ کوشچن. دعا جی پڑھی جا سکے. بالکل. بعض اوقات خواتین اپنے مخصوص دنوں کی وجہ سے نفل نہیں پڑھ سکتی، لیکن کام یا فیصلہ بڑا ارجنٹ کرنا ہے آپ کو، تو اس صورت میں آپ بیٹھ جائیے اور دروشی وغیرہ تسبیح کر کے دروشی کر کے اور یہ دعا پڑھ لیجیے، تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ دے گا. استخارہ کرنے والے کا 5 وقت کا نماز استخارہ کرنے سوال ہے استخارہ کرنے والے کا 5 وقت نمازی ہونا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. اگر وہ نہیں پہلے پڑھا تو پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے. جی. بعض ٹائم سے ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ 5 دن آپ ہمیں استخارہ کرنے کے باوجود بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ہاں تو کوئی نہیں، پھر آپ جو چیز آپ کو کرنی ہے وہ کر لیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دعا کی ہوئی ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو آ کے بتائے گا کہ اچھا اب آپ کریں یا نہ، یس یا نو کہیں نہیں لکھا ہوا آئے گا. آپ کو اپنے دل کی حالت پہ دیکھنا ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کی ڈیسیژن پاور بڑی مضبوط ہوتی، بہت جلدی ڈیسیژن لے لیتے ہیں. کچھ لوگ بہت دیر تک اور لے کر بھی پچھتاتے رہتے ہیں. تو یہ مختلف پرسنالٹیز ہوتی. تو اس میں استخارہ جو ہے نا یہ ہماری ڈیسیژن پاور کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ اب دعا مانگ لی ہے اور اب اللہ پہ توکل کرتے ہیں. بیسیکلی ہمیں توکل سکھاتا ہے. جی ہاں، ظہر کی نماز پڑھی اس کے فوراً بعد استخارہ کرنا چاہتے ہیں بالکل، کیونکہ یہ جو دوسری حدیث ہے جس میں حضرت جابر کی روایت ہے اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا نا کہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کریں. جی اگر ہم جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں کوئی کام کرنے ایک دم سے یاد آ جائے تو خالی جیسے دعا پڑھ لیں اسی وقت. جی ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں کہیں تو اچانک آپ کو بات یاد آ گئی اور اس وقت مثلا ڈرائیو کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ دعا یاد ہے تو اس وقت بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ہاں تو اپنی کہ میرے لیے رشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں، بس سوچ لیں، دل میں سوچ لیں، کیونکہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے. قرآن کو اگر مطلب اتفاق سے بھی کھولے تو ہمیشہ وہ پیج نکلتا ہے جو آپ کے معاملات کے ساتھ بالکل سیٹ ہوتا ہے. تو اس کوئی حدیث ہے کہ وہ استخارہ نہیں ہوتا، وہ ویسے رہنمائی لینا ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کا معنی کیا لے رہے ہیں. اگر وہ تفسیر سے ہٹا ہوا معنی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. بعض اوقات وہ آدھی آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر تھوڑا سا رکھنا. پیج پیچھے کر کے مگر وہ قصہ پورا کئی دفعہ آپ کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے. پھر وہ ویسے بھی آپ پڑھتے ہیں تو مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود کسی کو کوئی مشورہ دینا ہوتا ہے کچھ، تو اس وقت میں استخارہ تو نہیں کرتی، لیکن میں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی ہوں، ایسے صفحے پلٹنے شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بارے میں کیا کہا ہے، تو وہ یاد دہانی ہو جاتی ہے. اس کو آپ استخارہ نہ کہیے، یاد دہانی کہیے، گائیڈنس لینا کہیے. قرآن گائیڈنس کی بک ہے نا، تو ایک گائیڈنس ہے. ان کی آواز نہیں ہے، سوالات یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ پروپوزل سے لے کر نکاح کرتے جائیں استخارہ؟ نہیں، جب ہاں کر دیں تو بس ختم. یعنی پروپوزل سے نکاح تک نہیں. اور بعض لوگ تو رشتہ طے کر کے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوبارہ. اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں. جہاں بھی آپ کسی سے تعلق رکھیں گے، کسی سے دوستی کریں گے، کہیں رشتہ کریں گے، اس کی 10 خوبیاں ہوگی نا تو اس میں 5 خامیاں بھی نکل آئیں گی. اب وہ جو 5 خامیاں نکلتی ہیں نا ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، 10 خوبیاں بھول جاتے ہیں. تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ مشکل ہوگی. تو یہ نہیں کہ اگر آپ نے رشتہ کیا 10 اچھی باتیں سامنے آ گئی اور 4 ٹھیک نہیں آ رہی تو اب آپ دوبارہ استخارہ شروع کر دیں کہ ان 4 کا علاج کیا ہو. تو وہ تو پھر صبر شکریہ. بیسکلی استخارہ ایک دعا ہے، پورے یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ کریں، شاباش. اور اگر آگے مشکل آئے چاہے اچھا ہے تو اس کو پھر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں. سمجھ کے بس خاموشی سے قبول کرنے سے سمپل ہے. ہاں، سمپل بس دعا ہے. دین ہمارا بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے ہمارا دین. اور اگر ساری ٹاک ہے اس کا خلاصہ دیکھا جائے تو کیا ہے کہ بیسیکلی یہ یقین سے مانگی ہوئی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم خیر و بھلائی کے لیے مانگتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بھی فیصلہ وہ کرے
اسے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ شخص کبھی مطمئن ہو نہیں سکتا جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو. جب ہم ایک فیصلہ کیا تقدیر پہ, وہ ہمارے مقدر میں تھا, وہ چیز ہمارے اتنی سوٹیبل نہیں نکلی. بعض اوقات ایسا بھی تو جوتا خرید کے لاتا ہے, مہنگے سے مہنگا جوتا, وہ آپ کو ایسی جگہ سے پنچ کرنے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اب بعض اوقات تو واپس ہو جاتا, بعض اوقات نہیں بھی واپس ہوتا. تو یہ چیزیں تو ہوئیں گی زندگی میں. تو اس صورت میں اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے, دعا کر کے اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائے, تاکہ آپ کے دل کو ایک اطمینان ہو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست مددگار ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے آتا ہے نا, من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. دعا کے بعد بہت جلدی بھی کرتے ہیں, فوراً کچھ اچھا ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سالوں بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو دعا کی ہے اللہ سے مدد مانگی تو اب شاید سامنے آئی ہے. ہمیں اس وقت لگ رہا تھا کہ نہیں ہماری سنی گئی دعا, لیکن ہر چیز کا ایک وقت. بالکل. چلیے دعا ایک دفعہ میں کہلوا دیتی ہوں تو آپ لوگ پڑھ لیجیے. جی آپ سوال کریں. اور بھی طریقہ ہے اس کے کارن کرنے کے. کچھ لوگ قرآن مجید کی جیسے کرتے کہ یہ آیات ہے اور یہ ہے, اس سے جو بھی ترجمے سے اس کو قرآن دیکھا تھا. دیکھیں ہمیں مسنون طریقہ لینا ہے, نہ کہ عوامی طریقہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ایک طرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ایک چیز دے رہے ہیں, اور دوسری طرف دوسرے لوگ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں. کون سی لینی چاہیے؟ بس سمپل. ہمارا دین سمپل ہے, سمپل چیزیں کرنی چاہیے. اور ایک اور بات یہ کہ ہر شخص استخارہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ یہ چند مخصوص مولویوں یا بزرگوں یا کوئی درویشوں کا کام ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا عام ہے کہ چند لوگ مخصوص کیے ہوئے, وہ فلاں استخارے والی یا والا, اس سے نکلواؤ. یہ کیا بات ہے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی اجازت دی. کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو دے تو آپ کریں, ہر ایک کر سکتا ہے. اور آپ کس طرح سکھاتے تھے یہ دعا؟ جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. تو چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ. اس کو میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیتی ہوں. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں استخیرک تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں, بعلمک تیرے علم کی وجہ سے کیونکہ تو جانتا ہے, واستقدرک اور میں طاقت چاہتا ہوں تجھ سے, بقدرتک تیری قدرت کی وجہ سے, تیری طاقت کی وجہ سے کہ تو مجھے طاقت عطا کرے. واسألک اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے, من فضلک العظیم تیرے عظیم فضل کا. فإنک بس بے شک تو, تقدر تو قادر ہے, تو قدرت رکھتا ہے, ولا اقدر اور میں قدرت نہیں رکھتا, مجھ میں کوئی طاقت نہیں.
وتعلم اور تو علم رکھتا ہے، تو جانتا ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو، سارے غیبوں کا جاننے والا تو ہے. اللہم اے اللہ، ان کنت اگر ہے تو تعلم جانتا، ان ھذا الامر بے شک یہ معاملہ، خیر لی بہتر ہے میرے لیے، فی دینی میرے دین کے معاملے میں، و معاشی اور میری دنیا کے، و عاقبت امری اور میرے معاملے کے انجام کے معاملے میں، فقدرہ لی تو اس کو مقدر کر دے میرے لیے، ویسرہ لی اور اس کو آسان کر دے میرے لیے، ثم پھر بارک لی برکت دے میرے لیے، فیہ اس میں، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ اور اگر تو جانتا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کہ بے شک یہ معاملہ، شر لی برا ہے میرے لیے، فی دینی میرے دین کے معاملے میں، ومعاشی اور میری دنیا کے معاملے میں، معاش کے معاملے میں، وعاقبت امری اور میرے کام کے انجام کے معاملے میں، فاصرفہ عنی تو پھیر دے اس کو مجھ سے، یعنی دور کر دے اس کو مجھ سے، واصرفنی عنہ اور پھیر دے مجھے اس سے، یعنی دور کر دے مجھے اس چیز سے، وقدر لی الخیر اور مقدر کر دے میرے لیے بھلائی کو، حیث کانا جہاں کہیں بھی وہ لکھی ہے، جہاں بھی خیر ہے میرے لیے وہاں لے جا مجھے، ثم پھر ارضنی بھی راضی کر دے مجھے اس پر، کیونکہ بعض اوقات خیر تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں پھر ہم وہاں بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی چیز مکمل طور پہ ٹھیک ہے ہی نہیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے، یہ فطرت کا ایک قانون ہے، دن کے ساتھ رات بھی ہے، رات کے بغیر دن نہیں آتا، تو وہ رات پار کرنی مشکل ہوتی ہے پھر دن چڑھنے تک. تو اس وجہ سے انسان معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، دعا کرتا رہے کہ اللہ اگر بہتر ہے تو میرا دل ادھر ٹکا دے، نہیں تو پھر مجھے تو اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے. اور اللہ سے بڑھ کے فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ کسی بندے کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کے لیے صحیح مشورہ دے سوائے اس کے کہ اللہ ہی ہمیں کوئی صحیح راہ دکھائے. یہ بیسیکلی اللہ سے گائیڈنس لینے، خیر اور بھلائی لینے، مانگنے اور حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا اللہ پاک ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے دکھ اور تکلیفیں دور کر دے، ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہماری ساری مشکلات آسان کر دے. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں ان کو بھی اپنی خیر و برکت سے نواز، ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا کر. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، انہیں سیدھے رستے پر لگا، انہیں معاشرے کے فتنوں سے بچا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور جو کچھ ہم سیکھ سکھا رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ تو ہمارے حالات کو درست کر دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.